آپ کو تو اب توبہ کرنی چاہیے. اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر مانو کہ آپ اس کے اندر نہیں. ارے بھائی ابھی کون بات کر رہا ہے، پہلے والا دوسرا والا؟ کون؟ میں ہی کر رہا ہوں. آپ بولے تو میں پھر وہی پہلے والا وہ ہوں، دوسرا دوسرا والا نہیں ہے. کدھر گیا؟ وہ دوسرا والا جو آیا تھا ابھی چیمپئن، ان کو چھوڑو، ان کو آپ ان سے بات ہی نہیں کرو. وہ اگر کوئی بھی ہو سکتے ہیں. آپ میرے ساتھ بات کرو. آپ کو میں نے تفسیر سینڈ کی، آپ کو میں نے تفسیر کے تفسیر؟ مطابق ابے بھائی کہ میں نے آپ تجھے بتایا کہ جب تم ترجمے میں اتنی بےمانی کر سکتے ہو، تفسیر میں کیا بےمانی کرو گے تم لوگ؟ ارے بات سنو بھائی، میں کہہ رہا ہوں آپ میری درسگاہ میں آ کر میں کیا انشاءاللہ بول آ رہا کر ہوں، بیٹھیں. جو آپ کو میں ترجمے میں وسیلے کے بےمانی بارے کر میں لے، بولوں گا. ترجمے میں دھوکہ دھڑی کر لے، وہ تفسیر میں کتنی بےمانی کرے گا پہلے تو مجھے بتا دو. چلو ہم نے اپنا ترجمہ ارے جو ہے بھیا، اپنا ترجمہ اللہ پہلے کا سینڈ قرب کیا آپ کے کو. معنی ہوتے ہیں اللہ کے قریب، اور اللہ کی بارگاہ کے معنی ہوتے ہیں اللہ کا حضور، کہ ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کوئی بات کہیں اور یا سنیں. خبیث تجھے ابے وہاں وسیلہ ہے اللہ کے قرب میں، اللہ کے پاس کوئی چیز بھیجنا، بھیجنے کو وسیلہ بولتے ہیں عربی کے اندر، اور اردو میں وسیلہ ارے بولتے ارے ہیں ارے سورس ارے کو. ارے سورس کو کسی کا سورس لگانے کو. تجھے ابھی اتنا نہیں پتا جاہل، اردو کے وسیلے کو عربی سے ملا رہا، تجھے آتا جاتا کچھ ہے نہیں. اور خبیث، اگر تجھے اتنا ساری سمجھ ابھی نہیں آیا کہ قرب اور قرب اور یہ کیا نام لیتے ہیں، قرب میں آپ کو پتہ نہیں. آپ نے کہا قرب کے اللہ کے نزدیک، تو اس کا معنی کیا اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اللہ کے اس نزدیک نے نہیں کہا، سیدھا قرب کے اور معنی سادہ اللہ ترجمہ، کے قریب سیدھا ہے، اور اللہ سادہ کے ترجمہ. قریب. قرب کے معنی اللہ کا قریب ہونا، اللہ کا محبوب بننا، اللہ کا دوست بننا. ہاں، تو یہاں پہ محبوب کا لفظ نہیں ہے، یہاں تو محبوب محبوب وہی کا ہوتا ہے الفاظ نا نہیں جو ہے. اللہ کے قریب ہوتا ہے. جاہل انسان. جاہل خبیث، ابھی آپ میرے پاس آؤ، بیٹھ کر کیا پڑھو. آؤ، اس تیرے کے کو تو کچھ بعد بھی نہیں اللہ آتا یار. تبارک تجھے و تو ابھی تعالیٰ یہی نہیں پتا کہ اردو کا وسیلہ ہے اور یہ عربی کا وسیلے میں دونوں میں فرق کیا ہے. نہیں، یہ آپ کو پتا نہیں ہے، یہ آپ کو پتا نہیں. میں آپ نے تو ابھی بتا دیا، بہت سارے میں نے تو بتا دیا. نہیں. اردو میں وسیلہ کہتے ہیں سورس کو، کسی کا واسطہ لگانا کہ بھیا دیکھو جی میرا کام کر دو، میں نے فلاں آدمی کو بھیج دیا، اس کو بولتے ہیں. نبی اور اردو وسیلہ میں جو وسیلہ ہوتا بنانا، ہے وہ نبی ایک کو طرح سے دھمکی ہوتا ہے بات کہ دیکھیے دیکھو جی فلاں آدمی کو میں نے تم یاد سے بڑے رکھیں. آفیسر کو یا تم سے بڑے اس کو میں نے بھیج دیا، میرا اور کام کر دو. لیکن اللہ بات تعالیٰ سنو، کے پاس قرب کے نبی کو وسیلے کے معنی وسیلہ، ہیں بات اس سنو، کے پاس کوئی چیز بھیجنا، بھیجنے کو وسیلہ بولتے ہیں عربی میں. رب تبارک. اور بات سنو اب، سناؤ. اللہ کے نبیوں کو وسیلہ بنانا، ٹھیک ہے، کہاں اللہ لکھا کے ہے؟ نبیوں کو وسیلہ بنانا یاد رکھنا. دنیا میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندے کو وسیلہ منانا، ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، ان کے کہاں توسل سے لکھا ہے یار؟ ٹائم خراب کرنے کا نہیں بھائی، ٹائم خراب کرنے کا نہیں، لکھت میں دکھاؤ مجھے. توسل سے بارگاہ اقدس میں اللہ عز و جل کی اپنے جزی حاجات کی تکلیف کے لیے انجام کرنا ضروری ہے. بلکہ صحیح صحابہ مجھے لگ رہا ہے کہ تو کوئی کتاب پڑھ کے سنا رہا میرے کو، قرآن یا حدیث پڑھ کے سنا، کتاب پڑھ کے سنا، نہ کسی مشرک کی تفسیر پڑھ کے سنا مجھے. صحابہ اکرام علیہ رضوان اللہ تعالی علیہ عنہا کا طریقہ یہ ہے کیا یقین رکھیں کہ چنانچہ اس کے متعلق یہاں 3 روایتیں منتقل ہیں، یعنی 3 روایتیں موجود. کون سی کتاب پڑھ رہا ہے یہ تو بتا دے اللہ کے بندے. ٹھیک ہے، صحابہ دیکھنا، صحیح بخاری شریف، آپ سننا، صحیح بخاری شریف حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حدیث نمبر کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف، رکو میں آپ کو حدیث نمبر بھی بتاؤں گا. صحیح بخاری شریف حضرت انس رضی اللہ پہلے نمبر بتاؤ. نمبر 1، ٹھیک ہے، صحیح بخاری شریف نمبر 1 سننا، نمبر 1 صحیح پہلے حدیث نمبر 1 ہے بھائی، تو پڑھ حدیث. صحیح بخاری شریف ایک منٹ حدیثی تو حدیثی کتاب پڑھ رہا ہے یا کوئی کسی کا اس پہ وہ پڑھ رہا ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہے، یا کیا پڑھ کیا رہا ہے پہلے؟ بخاری کتاب، ٹھیک ہے. بخاری کتاب کیا ہے؟ حدیثی کتاب ہے. ہاں تو حدیث نمبر بھی تو ہوگا اس پہ. نمبر 1 حدیث تو نہیں ہے، 1 نمبر کی حدیث تو نہیں ہے. 1 نمبر کی حدیث بتاؤں کون سی ہے، نکال لو. رکو 1 منٹ میں آپ کو ادھر ہی حدیث نمبر یہ میں اسکرین شاٹ سینڈ کیا آپ کو، ٹھیک ہے. حدیث بھی اور سارا
ایک منٹ میں جب تک دیکھوں گا نہیں بات نہیں کروں گا آگے. ہاں ایک منٹ رکے، میں آپ کو پوری تفصیل بیان سینڈ کروں گا، آپ اس کو مانے یا نہ مانے. اب آپ کا اور میرا جھگڑا بخاری شریف کو ہر انسان مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ ارے ہاں آپ کا اور میرا جھگڑا یہیں پہلے اس کا حوالہ بھیجو، کون سا نمبر حدیث ہے، کیا لکھا ہوا. ہاں یہ میں آپ کو حوالہ بھیجوں گا، آپ ٹینشن کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ میں صحیح بات سنو، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، میں تو اگر انہوں نے پہلے ہی ایڈوانس میں گالیاں دی تو میں نے آپ کو کچھ نہیں، میں نے آپ کو اس لیے کہا، میں نے بولا ذرا میں کرتا ہوں ذرا کتنے بڑے عالم ہیں. بھیجو بھائی حدیث کا حوالہ. ایک منٹ میں آپ کا نمبر ڈھونڈ رہا ہوں، میں ایک منٹ، مجھے کس نمبر پہ میں نے کال لگائی ہے میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں. ابھی تو تم نے میسج کرا آپ کی نہیں آپ یہ آ رہا ہے میرا حوالہ آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ حوالے سے بات کریں، گھبرائیں نا. میں گھبرا نہیں رہا، میں تمہاری گھبراہٹ دور کر رہا ہوں. تم بہت جلدی میں ہو اور کچھ کا کچھ سمجھا رہے ہو. جا نہیں رہا ہوں، آپ کو میں حدیث سینڈ کی ہے، اس کو دیکھ لو. ابھی تک تمہیں پتا آئی رکو ایک منٹ، ابھی نہیں آئی سرچ ہو رہی ہے. صحابہ صحیح بخاری شریف، بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ، رکو یار آپ کے میرے پاس ڈاٹا سلو چل رہا ہے، نہیں تو میں چلو حدیث پڑھو. نہیں میں آپ کو سینڈ کر دوں گا نا. تم سینڈ کر دو، آپ خود ہی پڑھو. سینڈ کر دو، آ جائے گی. آپ آگے دکھے، میں تو بیٹھا ہوا انتظار میں کہ صحیح بخاری کی کون سی حدیث ہے بھیا. اس میں حدیث یہ حدیثی کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے تمہارا. یہ کوئی کسی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے عبادت بن حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما سے وسیلے سے بارش کی دعا کرائی تھی، بارش کی دعا کرائی تھی اور عرض کی تھی اللہم ان کننا نتوسل علیک بالنبی فقصنا وإنا توسل الیک بعمر چلو آگے نبینا فاصبر علیہ. اے اللہ عز و جل، ہم تیرے ہی بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا، ٹھیک ہے، پکڑا تھا، ٹھیک ہے، پکڑا تھا، ہاں پکڑا کرتے تھے اور تم ہم پر بارش برسا دیتے تھے، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبیوں کا وسیلہ، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے کے وسیلہ نہیں ہے، وسیلے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، چاچا جان رضی اللہ تعالی عنہما کو وسیلہ بناتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا دے. تو لوگ ہو جاتے تھے. تو کیا مطلب ہوا؟ یہ تو تمہاری نفی کر رہا ہے، تو تمہارا دھرم پورا ختم ہو جائے گا اس کے اوپر. تو اب مجھے بتاؤ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے مانگنے سے بارش ہوتی تھی، اب انہوں نے اگر ان کے چاچا جان کو وسیلہ مانگا، اور کون سا چاچا تھا؟ چاچا کون سا ہے؟ میں کیا بول رہا ہوں، پہلے چاچا بھتیجے کے چکر مت پڑو. یہ دیکھو، اس میں تمہارا بریلوی دھرم ختم ہو جائے گا اس سے. تو یہ تم نے پیش کر کے پھنس گئے. اس کے کیوں ختم ہو؟ اس میں یہ ہے، کیسے پھنسے؟ ایک منٹ، اس میں یہ ہے کہ لکھا ہے جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے اور عرض کرتے تھے
کہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو ہم پر تو بارش برساتا تھا، اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم پر بارش فرما۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ لوگ جو صحابہ اکرام تھے، نبی جب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے تو ان کے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب نبی اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم ان کے چچا کا وسیلہ لگاتے ہیں جو دنیا میں ہے۔ یہاں پر ثابت ہو رہا ہے کہ جو دنیا میں زندہ ہوتا ہے اس کا وسیلہ لگتا ہے۔ نبی کا وسیلہ بھی جب زندہ تھے، اب یہ بتاؤ صحابہ اکرام سے زیادہ بیوقوف آدمی تو سمجھدار بن جائے گا، تو سمجھدار بن جائے گا۔ صحابہ اکرام کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے نبی کا وسیلہ کیوں نہیں لگایا؟ کیوں نہیں لگایا؟ بات سنو، نبی کا وسیلہ کیوں نہیں لگایا؟ تو قبر پجاری ابھی بھی وسیلہ لگا رہا ہے ان کا، صحابہ کرام نے نہیں لگایا۔ بات سن، او قبر پجاری، پہلے بات سن، قبر پجاری بخاری کی دوسری، ایک منٹ پہلے سن لے، پہلے اس کی وضاحت تو سن لے۔ قبر پجاری، اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام جب نبی زندہ تھے، دنیا میں تھے، تو آپ کا وسیلہ لگایا کرتے تھے۔ اب صحابہ کرام کا ماننا یہ ہے کہ اب نبی اس دنیا میں نہیں رہے، نہ ہی تم جیسے کافروں کا جیسا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ اگر وہ مدد کرتے ہیں تو صحابہ کرام اللہ کے رسول کے چچا کا وسیلہ نہیں لگاتے، نبی کو ہی وسیلہ لگاتے۔ ارے جاہل، جب نبی ہمارے بیچ زندہ تھے، کیا مطلب اس بات کا؟ چل ترجمہ کر۔ ایک منٹ پہلے اسی پہ تیری قبر کھول دوں میں، پہلے اسی پہ تیری قبر۔ جب ہمارے نبی ہمارے بیچ زندہ تھے سے کیا مراد ہوتی ہے بھائی؟ ارے زندہ تھے اور زندہ تھے۔ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ تھے۔ تو تم صحابہ کے عقیدے سے باہر ہو، کافر لوگ ہو تم۔ صحابہ کہہ رہے ہیں جب ہمارا نبی ہمارے بیچ زندہ تھے، ہم ان کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے۔ کہتے ہیں گزرے ہوئے کو تھے بولتے ہیں، حاضر کو تھے نہیں بولتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کیوں نہیں کہا کہ نبی ہمارے بیچ زندہ ہیں؟ کیوں نہیں کہا؟ جو قبر پجاری بولتے ہیں تو بخاری حدیث سے تمہارا جنازہ نکل گیا۔ اب آگے بتاؤ۔ یہ دوسری حدیث میں نے بھیج دی، اس سے بھی آپ مراد کر لو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ 2 3 آپ نے ایک دلیل بھی نہیں دی نبی نہ ہونے، نبی کو حاضر و ناظر ہونے کی، نبی کو وسیلہ ماننے کی، اور جو یہ کیا نام ہے اولیاء کراموں کو جو اپنے جو مانگتا ہے، جس کا عقیدہ ہے وہ ثابت کرے گا، جو دعوے دار ہے۔ جو نہیں مانتا وہ دعویٰ کیسے کرے؟ وہ کہتے ہیں دلیل لگا، نشہ کر کے آیا کیا؟ ارے آپ نے کہا کہ جو دعوے دار ہوتا ہے، دلیل علی المدعی، جو مدعی ہوتا ہے وہ دلیل پیش کرتا ہے۔ انکاری دلیل کیسے پیش کرے گا؟ دلیل علی المدعی، جو ہم نے دلیل پیش کی، بے شک میں دعوے دار تھا کہ ہے، میں نے اپنے دعوے پر قائم اور دائم ہوں۔ کہاں ہے دلیل؟ یہ تم نے دلیل اپنے خلاف دے دی، بے وقوف، تم نے اپنے پیر پہ کلاڑی خود مان لی۔ ارے بات سنو، میں نے میری بات سن، اگر واقع میں سوچتا ہے کہ تو مسلمان ہے اور اسلام پہ مرنا چاہتا ہے تو اسی حدیث سے تیری اصلاح ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے نہیں؟ آگے ہاں، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی ہمارے بھی زندہ ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، یہ عقیدہ نہیں تھا۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس وسیلہ نہیں لگاتے، حضرت عمر ان کے بعد نہیں بھیجتے۔ وہ کہتے ہیں نبی تو قبر میں ہے، زندہ ہی تو ہے، ہماری سننا ہے، لگا دو۔ تو مرنے والے کا وسیلہ نہیں لگتا ہے، یہی مرنے والے کا وسیلہ مکہ کے مشرک لگایا کرتے تھے، اسی لیے وہ مشرک ہوگا۔ اگر بات سمجھ نہیں، مرنے والے کا وسیلہ لگانے والا مشرک ہو جاتا۔ ارے بات سنو، صحیح بخاری کے بعد میں جو حضرت اویس بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں بیٹھے ہوئے ہو گئے تو انہوں نے حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کی شکایت کی۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، اس کی دیکھنا سننا، قبر انور کی طرف غور کرو اور اس کے اوپر چڑھ میں اس کے یعنی اس کے سائڈ میں چھت میں ایک قاطع آسمان کی طرف ہاتھ، قاطع آسمان کی طرف بنادر حق، ٹھیک ہے، بنادر حق کی قبر انور سے آسمان کے درمیان جب بھی ہاتھ اٹھائے تھے، اس سے مراد کیا ہے؟ نہ رکھے۔ ارے بھائی او بھائی او پریشان لوگوں نے ایسا کیا تو ہم نے اتنے ہی بے بارش برسائی۔ او بھائی ایک منٹ، یہ حدیث کون سی بخاری کی ہے؟ او خبیث، یہ اسی کے ساتھ میں حوالہ دوسرا حوالہ دیا ابھی بخاری پر بات چلے گی۔ ارے ایک منٹ یار، دیکھ تو پریشان مت ہو، دیکھ میری بات سمجھ لے۔ حدیثیں صحیح بھی ہیں، حدیثیں ضعیف بھی ہیں، حدیثیں من گھڑت بھی ہیں، حدیثیں موضوع بھی ہے، سب ہے نا، یہ تجھے پتا ہے نا۔ اب تو ضعیف من گھڑت حدیث پیش کر کے بخاری کا مقابلہ کرے گا اور اپنا باقی دھرم ثابت کرے گا، جاہل انسان۔ حدیث بتا کون سی ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے، تیرے کہنے سے صحیح ہے، تیرے کہنے سے صحیح ہے۔ بات سنو، اگر اس حدیث کو امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام شافعی کی بات نہیں کرنے کا، حدیث صحیح ہے یہ ثابت کرنے کے لیے تیرا قول نہیں چلے گا، تیرا قول نہیں چلے گا۔ بات سنو، مستند حدیث چاہیے، مستند حدیث جس کی سند صحیح ہو۔ ابھی یہاں بیٹھ کر فضول کی بکواس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم خراب مت کر بھائی، تیرے پاس کچھ نہیں ہے، ٹائم پاس کرا زبردستی کا۔ تو اب تو ضعیف حدیثوں کی من گھڑت کہانی لا کر اپنے باطل دھرم کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی پیش کرے گا تو۔ اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں تیری فالتو کی بکواس سنوں گا میں۔ چل ختم کر بات کو۔